نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج سن 2024 کا ماہ رمضان المبارک شریف کا پہلا روزہ، تو آج ہم اپنا درس شروع ہی رب العالمین کے اس کلام میں مقدس معظم مطہر منور کی اس حکم اور آیہ مقدسہ سے کرتے ہیں کہ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اس طرح جیسا کہ پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے پرہیزگار بن جاؤ۔ عزیزان گرامی، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، سب سے پہلے رب العالمین نے جو خطاب فرمایا وہ ہے اہل ایمان کو۔ ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اہل ایمان کون ہے۔ ایمان اور اسلام یعنی مومن اور مسلم، ہم پہلے یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ مومن کون ہے اور مسلم کون ہے، ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے۔ اسلام کے لیے رب العالمین نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ فرمایا اے ایمان والو، داخل ہو جاؤ اسلام میں اور پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ معلوم ہوا ایمان لانے کے بعد اسلام میں داخل ہونا یہ اس بندہ مومن کے لیے ضروری ہے۔ اب اگر ہم اس کو با نظر غور دیکھیں، با نظر عمیق دیکھیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایمان کا معنی مفہوم جو ہے وہ ہے ماننا، اور اسلام کا معنی مفہوم جو ہے، جو میری عقل خضر میں فہم بنتا ہے، وہ کچھ یوں ہے کہ اسلام کہتے ہیں مان کر اس کی ماننے کو۔ ہم نے کہا اے اللہ تو واحد لا شریک ہے، یہ ہے ماننا۔ اب واحد لا شریک نے کہا تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تو اگر ہم نے اپنے اللہ کو مانا ہے تو اللہ کی اس بات کو بھی ماننا لازم ہے۔ مگر ہم بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو تو مانتے ہیں مگر اللہ کی نہیں مانتے، یعنی ایمان رکھتے ہیں اسلام میں داخل نہیں ہوتے۔ حالانکہ یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہے۔ جو ایمان میں داخل ہو گیا اس کے لیے اسلامی قوانین، اسلامی احکامات پر عمل کرنا یہ ضروری ٹھہرا ہے۔ مگر آج ہم حکومتی سطح پر دیکھیں یا عوامی سطح پر، ہر طرف ایک ہی بات نظر آتی ہے کہ ایمان لانے میں ہم سب برابر ہیں۔ معین الدین چشتی اجمیری بھی، داتا علی حجویری بھی، شیخ عبد القادر جیلانی بھی، اور میرے دادا مرشد خواجہ خواجگان خواجہ غلام حسن سواگ بھی، میرے پیر و مرشد حضرت محمد عبداللہ المعروف پیر بارو رحمت اللہ تعالی علیہ بھی، اور جن کی میں بیعت ہوا حضرت خواجہ خواجگان خواجہ فقیر محمد رحمت اللہ تعالی علیہ بھی۔ ایمان لانے میں
اولیاء ذی احترام، مرشدین کرام اور مریدین ذی احترام برابر ہے۔ استاد اور شاگرد ایمان لانے میں برابر ہے، مگر اسلام میں یہ برابری نہیں ہے۔ ایمان لانے میں ہم سب برابر، اسلام میں بعض وہ ٹھہرے جو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو گئے اور کچھ ادھورے داخل ہو گئے، اور جو اسلام میں ادھورے داخل ہوئے ظاہر سی بات ہے وہ ادھورے ہی رہے، اور جو پورے کے پورے داخل ہو گئے وہ کامل اور مکمل ٹھہرے۔ اب جو کامل ہو گئے اسلام میں اور کامل ہو گئے ایمان میں، اللہ فرماتا ہے پھر وہ بندہ میرا، میں اللہ ہو کر اس بندے کا بن جاتا ہوں۔ یعنی جب وہ پھر دعا کرتا ہے تو میں اللہ اس کی قبول کرتا ہوں، اور جب میں اللہ ہو کر ان کے احکامات اس پر نازل کرتا ہوں تو وہ تلواروں کے سائے کے نیچے بھی سر بسجود ہوگا، کہتا ہے سبحان ربی الاعلی۔ وہ ایک کربلا نہ ہو، ہزاروں ہوں یا لاکھوں، تو وہ سبحان ربی الاعلی کو نہیں بھولتا، جو اسلام میں پورا پورا داخل ہو گیا۔ بات تو یہی ہے ایمان میں، یعنی اللہ کو تو کہتے ہیں یزید بھی مانتا تھا، اللہ کو دوسری افواج بھی جو یزیدی افواج تھی وہ بھی مانتی تھی۔ کہتے ہیں اسی دن بھی اذان تو ادھر بھی آئی ادھر بھی آئی، نماز ادھر بھی ہوئی نماز ادھر بھی ہوئی، مگر ایمان لانے میں تو شاید برابر ہوں، اسلام میں کامل داخل ہونے میں برابری نہیں آئی۔ اسلام میں اگر کامل اور اکمل ہو کر یزیدی بھی داخل ہو جاتے تو پھر یہ مارکہ کربلا ہی نہ ہوتا۔ آج بھی اس طرح ہے، بہت سارے لوگ ایمان لانے میں کامل ہیں، اسلام میں داخل ہونے میں وہ نامکمل ہیں۔ کتنے لوگ ہوں گے جو آج پہلی ماہ رمضان المبارک شریف، آج کا روزہ بھی لوگوں نے نہیں رکھا ہوگا، بعض کو شرعی عذر بھی ہوں گے اور بہت ساروں کو کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہوگا، اور جنہوں نے آج بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ نہیں رکھا، کیا وہ اور جس نے روزہ رکھا وہ کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے قل حل یستوی الاعمی والبصیر، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، اہل علم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، پڑھا لکھا اور ان پڑھ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ بلا رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے جنتی لوگ اور جہنمی لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ برابری ہوگی کیسے؟ تو آئیے سامعین ذی احترام، آج میں آپ کو فقط اتنا بتاتا چلوں کہ ایمان لانا اور ہے، اسلام میں داخل ہونا اور ہے۔ تو آئیے ہم انشاءاللہ العزیز کل کے سبق میں، یعنی ماہ رمضان المبارک شریف کا دوسرا روزہ، ہم بیان کریں گے اس بات کو کہ جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے، اچھے اور برے برابر نہیں ہو سکتے، پڑھے لکھے اور ان پڑھ جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔